کیا گیا صرف اس لیے، واحد مقصد یہ تھا کہ اپنے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہیں، اور جو لوٹ مار دونوں ہاتھوں سے جاری ہے، چاہے وہ پاکستان کی عوام کے روزگار ہو، چاہے مہنگائی ہو، چاہے معاشی تباہی ہو، چاہے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو خارجہ پالیسی اور ان کے ساتھ جو تعلقات ہوں ان کی تباہی ہو، اس کا کوئی سروکار 4 سال ہم نے نہیں دیکھا۔ اب وہ 4 سال لوگ جو نالائق، نااہل، چور، کارٹلز، مافیا ملک میں کرسیوں اور اقتدار کے ساتھ چمٹے رہے، وہ اپنی تباہی اور اپنی نالائکی، اپنی نااہلی، اپنی لوٹ مار کے سوالات کن سے کر رہے ہیں؟ 4 ہفتے جن کے پاس حکومت آئی ہے۔ اور آج جو سب سے پہلا موضوع ہے جو پریس کانفرنس کے لیے جو آپ لوگوں کو تکلیف دی، سیال کوٹ میں خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کو استعمال، جو کہ ہر جلسے میں استعمال کیا جا رہا ہے، وہ میں نے تصاویر بھی ضرور دکھانی تھی آپ کو کہ یہ وہ آپ کو یاد ہے ہیلی کاپٹر کیس خیبر پختونخوا کا ایک آنا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہیلی کاپٹر کیس، بلین ٹری سونامی، بی آر ٹی پشاور، مالم جبہ، وہ تمام کیسز پاکستان کی عوام کی یادداشت میں ہیں ابھی۔ یہ اسی کا تسلسل ہے۔ خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر، وہ شخص جو 1 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتا تھا 4 سال، وہ آج اپنے جلسوں کے لیے جو دوسروں پر انگلی اٹھا رہا ہے، جو دوسروں سے 4 ہفتوں کا سوال مانگ رہا ہے، میں اس پر آؤں گی ابھی، لیکن یہ وہ ہیلی کاپٹر اپنے جلسوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ کس حیثیت سے؟ آپ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی سرکاری ایسی پوزیشن ہے جو آپ خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کر کے ان جلسوں میں جا رہے ہیں جہاں اداروں کو گالی دے رہے ہیں، عدالتوں کو گالی دے رہے ہیں، ججز کو گالی دے رہے ہیں، ملک میں انتشار، ملک میں فساد، ملک میں انارکی، صرف ایک وجہ سے کہ آج آپ اس اقتدار کی کرسی پر نہیں ہیں، جس اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، جھوٹے الزامات لگائے، میڈیا کی پسلیاں توڑی، سینسرشپ کی، آواز بندی کی، میڈیا کے صحافیوں کو گولیاں ماری، صحافیوں کی بچیوں کے گھروں کے باہر سے ان کو اغوا کیا۔ 4 سال آپ نے میڈیا کی جو معاشی صورتحال تھی اس کے ذریعے آرم ٹوئسٹنگ کی، اینکرز کے پروگرام بند کیے۔ اس اقتدار میں آپ نے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو آرڈیننس کے ذریعے چلایا۔ آج اگر آپ ان کرسیوں پر مسلط نہیں ہیں تو آپ کس حیثیت سے یہ سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں؟ یہ وہی ہیلی کاپٹر کیس ہے جس کو دبانے کے لیے، جس پہ سوال نہ پوچھنے کے لیے، جس کی انویسٹیگیشن نہ کرانے کے لیے آپ نے خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن کو تالا لگایا، نیب کو وفاق میں استعمال کیا، دوسرے صوبوں میں استعمال کیا، اور خود کل اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نیب کو استعمال کرتا تھا ان لوگوں پر کیسز بنانے کے لیے، اور وہی کیسز جو اپنے حکومت 9 سال ہو گئے ہیں۔ میں پاکستان کی عوام کو اور نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت کو 9 سال ہو گئے ہیں۔ 9 سال احتساب کمیشن کو تالا، 9 سال بی آر ٹی پشاور جو کہ 120 ارب کے کھڈے ہیں، جو جلتے زیادہ اور چلتی کم ہیں جو بسیں، جو مالم سونامی کے کیسز ہیں، احتساب کمیشن کو وہاں تالا لگا کر اس ہیلی کاپٹر کیس کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کس حیثیت سے یہ آپ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا سوال، یہ جو آج رٹ لگائی ہوئی ہے جھوٹوں نے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول بول کر نہیں تھکتے، عوام جھوٹ سن سن کر تھک چکی ہے۔ یہ خط جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ سی ٹی آئی بوائز ہائی اسکول نے ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کو 9 مئی سنڈے کو لکھا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ جو جلسے کی اجازت مانگی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، جو یہاں گراؤنڈ ہے چرچ والا، اس میں وہ عبادت گاہ ہے، وہ استعمال کرتی ہے مسیحی برادری۔ اس میں تمام تفصیل اس خط میں 9 مئی کو لکھ کر ڈپٹی کمشنر کو دے دی گئی تھی ان کی طرف سے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا رویہ، جو کہ پریس بائٹیرین چرچ ہے،
یہ اس کے ساتھ ایک گراؤنڈ ہے جو مسیحی برادری کرسچن کمیونٹی سیالکوٹ کے اندر، جن کا ایک بہت تاریخی پس منظر ہے سیالکوٹ کے اندر، سیالکوٹ کی ترقی ہو یا پاکستان کی ترقی ہو، اس میں جو سیالکوٹ کے اور پورے پاکستان کی جو مسیحی برادری ہے ان کا ایک ترقی میں بڑا کردار ہے. انہوں نے یہ احتجاج شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عبادت گاہ ہے، یہ ہم آخری رسومات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی اور جگہ لے لیں. اور اس کے اوپر 2 جگہ جو ہیں وہ ایک جمنیزیم، سپورٹس جمنیزیم اور ایک سکول کا احاطہ، ان کو کہا کہ اس جگہ کے متبادل آپ یہ لے لیں. کیونکہ رویہ صرف گنڈا گردی کا ہے، کیونکہ رویہ یہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر بھی بدماشی کرنی ہے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر بھی گنڈا گردی کرنی ہے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے بھی وہی رویہ رکھنا ہے، اور وہی رویہ اترنے کے بعد بھی دھمکی دو، گالی دو، انتشار پھیلاؤ، فساد کرو، گنڈا گردی کرو، بدماشی کرو. اور اس رویے کے ذریعے آپ اس میں پہلی بات تو یہ جو لوگ ہیں یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں. پہلی بات میں واضح کرنا چاہتی ہوں، یہ حکومت کا اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ مسئلہ مسیحی برادری اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان تھا، جو کہ 9 مئی کو بتا دیا گیا تھا.